اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مومنون جو قرآن مجید کا 23 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 99 اور 100 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. آیت نمبر 99 کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا میرے رب مجھے واپس دنیا میں بھیج دے. جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل صالح بجا لاؤں، ہرگز نہیں. یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے. اصل کلام توحید کے دروس کے بعد آمدم برسر مطلب کے طور پر مشرکین کے انجام کا ذکر آیا. یہ مشرکین اپنے شرک پر قائم رہیں گے حتی اذا جاء احدهم الموت، موت کے سامنے آنے تک، موت کے سامنے آنے پر راز کھل جائے گا. جو باتیں ضد بازی کی وجہ سے وہ زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی تھیں، جو باتیں ضد بازی کی وجہ سے زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ موت کے سامنے آنے پر سمجھ میں آ جائیں گی، جس پر وہ استدعا کریں گے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ایک موقع دے دے. واضح رہے موت کے سامنے آنے پر مرنے سے پہلے پورا راز کھل جاتا ہے اور مرنے والے کو اپنے انجام کا علم ہو جاتا ہے. پھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. فیما ترک تو اس جملے سے ایک تو یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے کہ جو دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں، اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عمل صالح چھوڑ چکا ہوں اسے بجا لاؤں. لیکن فیما کی وجہ سے پہلا معنی زیادہ قرین واقع معلوم ہوتا ہے. کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، وہ تو یہ کہہ دے گا کہ مجھے واپس کرے، مگر یہ ایک ناممکن بات ہوگی. اس پورے سفر میں واپسی ناممکن ہے. پورے سفر سے مراد عالم خاک سے عالم نبات، پھر عالم سلم، عالم جنین، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم معاد اور عالم جنت و نار. اس پورے سفر میں کسی بھی عالم سے سابقہ عالم کی طرف واپسی ممکن نہیں ہے. عالم برزخ یعنی وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، برزخ موت کے بعد سے قیامت تک کی درمیانی مدت کو کہتے ہیں، جو معلوم نہیں کس قدر طویل ہوگی. موت سے قیامت تک کی مدت کیا ہوگی؟ یہ مدت کئی لاکھ بلکہ کئی ارب سال ہو سکتی ہے. برزخی حیات کے بارے میں اقوال موجود ہیں. حیات برزخی سب کے لیے ہے. حیات برزخی صرف قبر کے سوالوں تک ہے. حیات برزخی صرف بڑے مومن اور بڑے مجرم لوگوں کے لیے ہے. باقی لوگوں کے لیے حیات برزخی صرف قبر کے سوالوں تک محدود ہے. بڑے پاک باز مومنین کے لیے حیات برزخی قرآنی آیات سے ثابت ہے. مثلا شہداء کی حیات کے بارے میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 نمبر کا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 169 میں ارشاد ہوا اور جو لوگ آئے خدا میں مارے گئے ہیں قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں. بڑے مجرموں میں سے فرعون کے بارے میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. سورہ مؤمن قرآن مجید کو 40 نمبر کا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا وہ لوگ صبح اور شام آتش جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو. لہذا ان دونوں کے لیے حیات برزخی بنص صریح آیت موجود ہے.
بعض جگہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجرمین کے لیے حیات برزخی نہیں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ سورہ روم ہے، قرآن مجید کا 30 نمبر کا سورہ، جس کی 2 آیات ہیں 55 اور 56۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور جس روز قیامت برپا ہوگی تو مجرمین قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے، وہ اسی طرح الٹے چلتے رہتے تھے، اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے نوشتہ خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہے ہو اور یہی قیامت کے دن ہے، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ دوسری آیت میں فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہ قرآن مجید کا 36 نمبر کا سورہ سورہ یاسین، جس کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوا، کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا۔ یہ وہی بات ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبر میں یہ حالت خواب میں تھی۔ حدیث میں ہے کہ جسے موت آئے تو اس کے لیے قیامت بھی واقع ہوتی ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر کہا کرتے تھے کہ موت اور قیامت کے درمیان ایک نیند کا فاصلہ ہے جس میں تو سویا اور جاگ گیا۔ ان دونوں میں جمع اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ موقف اختیار کیا جائے کہ حیات برزخی مقرب مومنین اور بڑے مجرموں کے لیے ہے، باقی درمیانی درجے کے لوگوں کے لیے صرف قبر میں سوال کے لیے حیات برزخی دے دی جائے گی۔ اس پر بعض احادیث کی بھی دلالت ہے جو بحار الانوار میں ہیں۔ مومنین کے لیے حیات برزخی ہے، متعدد روایات میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ مومنین کے لیے حیات برزخی ہے، اور ان کی حیات کے بارے میں بعض روایت میں تفصیل بھی موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے راوی پوچھتے ہیں، لوگ روایت کرتے ہیں کہ مومن کی ارواح سبز پرندوں کے سنگدان میں عرش کے گرد ہوں گی، تو فرمایا نہیں، مومن اللہ کے ہاں اس بات سے بہتر احترام میں ہے کہ پرندے کے سنگدان میں اس کی روح کو رکھا جائے، بلکہ ان کی ارواح ایسے بدنوں میں ہوں گی جو ان کے دنیاوی بدنوں کی طرح ہوں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب اللہ مومن کی روح نکال لیتا ہے تو اسے ایسے قالب میں ڈال دیتا ہے جیسے دنیا میں تھا، کہ وہ کھاتی پیتی ہے۔ جب کوئی ان کے پاس وارد ہوتا ہے تو اسی شکل میں اسے پہچان لیتے ہیں جو دنیا میں تھی۔ ایک راوی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومنین کی ارواح ہر شام اپنی قبروں سے نکلتی ہیں اور اس باغ کی طرف جاتی ہیں جو اللہ نے مغرب کی طرف خلق فرمایا ہے، اس کے پھلوں سے کھاتی ہیں، اس کی نعمتوں سے برابر ہوتی ہیں، اور باہمی ملاقات کرتی ہیں، ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں، اور طلوع فجر کے موقع پر اس باغ سے نکل آتی ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان پرواز اور رفت و آمد کرتی ہیں۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اپنی قبروں کا معائنہ کرتی ہیں، فضا میں باہم ملاقات کرتی ہیں اور ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ الکافی میں یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی روح اپنے اہل خانہ کو دیکھنے آتی ہے تو جس سے محبت ہے اس کو دیکھ لیتی ہے، اور جو ناپسند ہے اسے نہیں دیکھتی۔ متعدد احادیث کے مطابق ارواح کی ایک دوسرے سے ملاقات ان کے درجات کے مطابق ہے، بعض لوگ روزانہ، بعض لوگ ہر 2 دن بعد، اور بعض ہر 3 دن بعد، بعض ہر شے، بعض ہر جمعے، بعض ہر ماہ، بعض لوگ ہر سال اپنے گھر والوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہ بحار الانوار کی جو جلدیں ہیں ان میں، یعنی 6ٹھی جلد میں یہ احادیث موجود ہیں جن کے نمبر ہیں 256، 257 اور 258۔ زندگی ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملے گی، برزخی زندگی کی زیادہ فکر کرنی چاہیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔